السلام علیکم پاکستان، میں امین جلال ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں انصاف ورلڈ پر۔ پاکستانیوں، مریم نواز شریف اور باگنا، یہ تو آپ کو پتا ہے۔ اب مریم نواز نے باگنے کا مشورہ دے دیا ہے اپنے چاچا کو۔ پرویز لائی جو ہے نا، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، سنا ہے پی ڈی ایم کی ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پی ڈی ایم کے لوگوں سے۔ اور کل سپریم کورٹ پر کیا ہونے جا رہا ہے، بہت سی باتیں ہیں کرنے کو، لیکن کیوں نہ ہم بات کریں نواز شریف پر، میرے قائد نواز شریف پر، میرے قائد اعظم ثانی پر۔ کتنے معصوم سا چہرہ بنا کے یہ بندہ بولتا ہے، کتنے پتہ چلتا ہے یا تو یہ بہت کوئی بولا ہے یا یہ پاکستان، اس کو پتہ نہیں ہے پاکستان کہاں پہ ہے۔ ایسے باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنا رہا ہے۔ کل یہ نواز شریف صاحب جو ہے نا، ہمارے قائد اعظم ثانی، جن کو بننے کا بڑا شوق تھا اور بڑے اس کے لیے حکومت کا بڑا فنڈ خرچ کیا گیا اس بندے کو قائد اعظم ثانی دکھانے کے لیے، بڑے اشتہارات دیے گئے ایک زمانے میں۔ یہ جو ہمارا جعلی سالگرہ جس نے اپنی بنائی ہوئی ہے 25 دسمبر والی، یہ جو ہمارے مفرور ہے، یہ جو ہمارا، اب اس کو بندہ کیا کہے۔ یہ بندہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جی میرے اقتدار کو دیکھیں، 2017 کو دیکھیں، جب میں اقتدار میں تھا تو کتنے اچھے حالات تھے۔ او بھائی میاں نواز شریف صاحب، کیا یہ عوام آپ سے پوچھنے کی جرت کر سکتی ہے کہ آپ کا آغاز تو ضیاء اللہ کے دور میں شروع ہوا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریسوں کو کمپیئر کریں، تھوڑی سی ہمیں کمپیئر کر کے بتا دینا کہ جب آپ نازل ہوئے تھے اس ملک پر، جب اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کی صورت میں آپ ہم پر نازل کیے تھے، اس وقت قیمتیں کتنی تھی؟ کیا پاکستان اس وقت اتنا غریب تھا میاں نواز شریف صاحب جتنا آج غریب ہے؟ کیا پاکستان میں آٹے کی قیمت، دالوں کی قیمت، چاہ کی قیمت، دودھ کی قیمت اتنی تھی جتنی آپ نے 2017 میں چھوڑی تھی؟ دوسری جب آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت کیا پاکستان میں بل کلنٹن کی حکومت ہے یا پاکستان میں کسی اور ملک کی حکومت ہے، یا مودی آ گیا ہے پاکستان میں؟ اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ آپ کا بھائی ہے۔ آپ اپنے بھائی کو تو جانتے ہیں نا، یہ وہی بھائی ہے جس نے سٹامپ پیپر دیا تھا 50 روپے کا، اور جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ انگلینڈ میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آپ کا یہ جو بھائی ہے یہ سٹامپ پیپر نہ دیتا، آپ کے وہ فراڈ کا جو آپ نے سارا ڈرامہ کیا ہوا تھا وہ نہ کرتے، تو آپ یہاں پہ آپ بیٹھ کر یو کے میں عدالتوں کو بکواس نہ کرتے، عدالتوں کو نہ کہتے کہ میں کس عدالت کے فیصلے کو نہیں مانوں گا۔ او بھائی، تم نے کب میاں نواز شریف صاحب مانا ہے عدالت کے فیصلے کو؟ اگر عدالت کے فیصلہ ماننے والے ہوتے تو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوتے؟ امین دیکھیں پاکستانیوں، آپ سوچیں یہ بندہ کتنا بے شرمی سے جھوٹ بولتا ہے، کتنی بے شرمی سے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ہمیں آج بتا رہا ہے کہ قیمتیں کتنی اوپر چلی گئی ہیں، اور یہ بے شرم آدمی یہ نہیں بتاتا کہ پچھلے 25-30 سال کون حکومت میں رہا ہے۔ میں 2017 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ رہا ہے اور زرداری رہا ہے، اور آج کون حکومت میں ہے؟ آپ سب لوگ ہو۔ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ عمران خان کا 3-4 سال کا پیریڈ ہے، اس میں ساری مہنگائی ہوئی ہے، سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو آپ نے اربوں خربوں کے قرضے لیے ہیں وہ ویسے ہی ہو گئے ہیں۔ ہمیں جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے، ڈٹائی کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ہماری عدالت انشاءاللہ آپ جیسے چوروں سے بھی پوچھے گی، آپ کا بھی حساب لے گی۔ سننے میں تو آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کیس کرنے جا رہی ہے مریم اورنگزیب پر، جو کہتی ہے، جو منسٹر ہے حکومت کی، اور وہ کہتی ہے میں عدالت کے فیصلے کو نہیں مانوں گی۔ آپ لوگوں نے تو پاکستان کو بنانا ریپبلک ایک قسم کا بنا ہی دیا ہے۔ پاکستانیوں، سننے میں آ رہا ہے، باخبر ذریعہ ہے، کہ پرویز الہی کو ٹاسک دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے باقی جماعتوں سے رابطے کرنے کے لیے، اور پرویز الہی تمام جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جن جماعتوں سے ان کے رابطے ہو رہے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بھی ہیں۔ پرویز الہی، اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں کیا کر رہا ہے، پی ٹی آئی میں کیوں آیا ہے؟ تو پی ٹی آئی میں وہ اس لیے آیا ہے، پی ٹی آئی کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، اور پرویز الہی کو پی ٹی آئی کی ضرورت تھی۔ اور پرویز الہی کے بارے میں نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہماری پارٹی میں توازن قائم رکھتا تھا ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ تو آپ دیکھنے کی یہ بات ہے کہ یہ بندہ کیا اپنے پرانے تعلقات کو استعمال کرے گا پیپلز پارٹی کے لوگوں میں اور دوسری جو پارٹیاں ان میں، اور کیا اس کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں اگلے دنوں میں پتہ چلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں واقعی فائدہ ہو جائے، پاکستان کو فائدہ ہو جائے۔ پاکستانیوں، ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ کل سپریم کورٹ پر حملہ کیا جائے گا۔
یہ حملہ آج بھی ہوا ہے، یہ کل بھی ہوا تھا، پرسوں بھی ہوا تھا، لیکن کل چونکہ سپریم کورٹ جو دونوں صوبے ہیں کے پی کے اور پنجاب میں ان کے الیکشن کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہے، اور زیادہ چانسز یہی ہے کہ کل سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے اس میں فیصلہ آ جائے گا ان صوبوں کے الیکشن کروانے کے حق میں۔ اور نون لیگ کا جو ماضی ہے ابھی تک پچھلے چند دنوں میں جو انہوں نے کیا ہے، لگتا یہی ہے کہ کل بھی وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک جتھا لے کے جائیں یا کچھ اور کچھ کریں، کچھ نہ کچھ وہ ضرور کریں گے تاکہ سپریم کورٹ کسی طرح سے یہ فیصلہ کر سکے۔ ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہماری جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو ہماری کرائم منسٹر پہ مشتمل جو حکومت ہے، یہ حکومت یہ بھی کرنے جا رہی ہے کہ شاید کچھ ریفرنس وغیرہ کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جناب محترم چیف جسٹس صاحب، نئے چیف جسٹس صاحب نہیں، فیوچر کے چیف جسٹس صاحب قاضی صاحب، جن کے بارے میں ہم سب کو امیدیں ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کریں گے، کیونکہ ان کا جو ماضی کا ریکارڈ تھا وہ یہی ہے، لیکن اب انہوں نے ایک ریسنٹ فیصلہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا فیصلہ کر دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب کی نظریں کل کے حالات پہ رہنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کل کیا ہوگا۔ لیکن پاکستانیوں، ایک بہت بڑی خبر سننے میں آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ جو ہماری محترم، ہماری جو قائد اعظم ثانی کی بیٹی ہیں، ہماری محترمہ لیڈر، ہمارے جو سسٹم کی لاڈری ہیں، ہماری جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، اب اس مریم نواز شریف صاحبہ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ مریم صفدر کے لوانے میں اپنی بےزتی فیل کرتی ہیں۔ یہ جو ہماری لیڈر ہیں، یہ ہماری جو مستقبل کی وزیر اعظم ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل کی یہ چیف جسٹس بھی بن جائے آف پاکستان، کیونکہ جو ایسے یہ باتیں کرتی ہیں، جیسے یہ کام کرتی ہیں، ان کے والد کے خیال میں تو شاید وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو پھر ہو۔ ویسے اگر کبھی آپ سوچیں نا، اگر اس فیملی کی اگر آپ دیکھیں، ان کی پالیٹکس کو دیکھیں، ان کا جو بھی طریقہ کار ہے کہ ایک بھائی وزیر اعظم ہوتا ہے، دوسرا بھائی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، پھر باپ کی جگہ بیٹا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، جو باپ ہے بھائی جو ہے دوسرا پھر وزیر اعظم بن جاتا ہے، ابھی جو ہے بھتیجی کو وزیر اعلیٰ یا پھر وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو پہ ہو نا تو یہ تو چاہیں گے، اگر ان کو کوئی چانس مل جائے تو یہ تو کیپٹن صفدر کو کل چیف آرمی سٹاف بنا دیں، نواز شریف کل ہی چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے، جو مریم ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائے، اور جو اپنے ہیں ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب ان کو صدر بنا دیں، اور پھر جو شہباز شریف کا بیٹا ہے حمزہ ککڑی ہے بیچارہ، کیا کرے اس کو تو صرف انہوں پنجابی دینا ہے۔ اگر ان پہ ہونا تو انہوں نے یہی کرنا ہے، لیکن کیا ہے کہ سارا سسٹم ان کے کنٹرول میں اس طرح سے نہیں ہے، اگرچہ بہت سے ادارے بہت سی چیزیں انہوں نے کنٹرول کر لی ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک وہ سسٹم اس طرح سے نہیں ہوا کہ جیسا انہوں نے خواب دیکھا تھا امیر المومنین بننے کا، وہ ابھی تک یہ نہیں بن سکے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں جو مجھے بات کہنی تھی، وہ ہمیں کچھ ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ مریم نواز شریف، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بھاگنے میں بڑی ماہر ہے۔ صفدر صاحب بھی بھاگتے بہت ہیں، مریم بھی بہت بھاگتی ہیں، بھاگ کے انہوں نے بڑے ماضی میں بھی کارنامے کیے ہیں۔ تو ابھی بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے اپنے چاچا جان کو مشورہ دیا ہے کہ چاچا جی بھاگو، چاچا جی میں گئی ہوں، مجھے تو قصور میں بھی پتہ چلا ہے، جس کے بارے میں ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بڑا جلسہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ چاچا جی جب میں وہاں پہ گئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ میری تقریر کے درمیان لوگ باغ کھڑے ہوئے کھانے کے لیے۔ چاچا جی یہ لوگ جو ہے نا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آٹے کے لیے جانے دے رہے ہیں، یہ لوگ کھانوں کے لیے بھی جانے دے رہے تھے۔ تو اس نے اپنے چاچا کو مشورہ دیا ہے کہ چاچا جی میں جدھر بھی گئی ہوں بڑی بےزتی ہوئی ہے، اب اس بےزتی کے بعد مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ شوٹ نہیں دینے، تو چاچا جی جس طرح بھی ہو سکتا ہے الیکشن سے بھاگو۔ تو مریم نواز شریف کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے شہباز شریف نے نا فیصلہ کر لیا ہے، وہ کل پرسوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی کیا جائے عدالت سے یہ فیصلہ نہ ہے، کہ ان کو پتہ ہے عدالت سے یہ فیصلہ آ گیا تو ان کی موت ہے۔ لیکن یہ ویسے آپ کی آپس کی بات ہے، یہ ہیں بڑے بے شرم، کل اگر عدالت نے فیصلہ کر بھی دیا نا، اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی نیا کٹا کھول دینا ہے۔ لیکن بھاگنا جو ہے نا، بھاگنا، وہ ایک ہم نے مووی دیکھی تھی، ایک انگلش مووی تھی، بعد میں وہ انڈین بھی بنی تھی، وہ کہہ رہے تھے باغ باغ، تو یہ بھی کہہ رہی ہے باغ شہبازہ باغ، باغ نوازہ باغ، مریم تو پہلے ہی بھاگتی رہی ہے، تو یہ بھی آپ بھاگ رہے ہیں۔ لیکن میاں شریف صاحب کی جو خاندان ہے، میاں محمد شریف مرحوم کا، ان کے والد صاحب سنا ہے کہ جاتی عمرہ سے آئے تھے، تو وہ بھی بڑے مشہور بندے تھے۔ اب جو بندے بات کرتے ہیں اکثر نا کہ یہ بڑا امیر خاندان تھا، بڑا پیسوں والا خاندان تھا،
تو ان لوگوں کو چیک کرنا چاہیے کہ میاں محمد شریف صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ ان کا کون سا بڑا بزنس تھا. مجھے لگتا ہے ان کا وہ بزنس تھا جس میں سے خزانہ باہر سے آتا تھا. جن پاکستانیوں کو پتا ہے کہ ان کا بزنس کیا پتا ہوگا، ان کو پتا ہوگا کہ خزانہ باہر سے کہاں سے آتا ہے. تو یہ پنجاب میں بھی ایک محلہ بڑا مشہور تھا جہاں سے خزانہ باہر سے آتا تھا، بڑے امیر امیر لوگ آتے تھے، پھر وہ خزانہ لٹاتے تھے. تو سننے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کا تعلق اسی خاندان سے تھا، اسی بازار سے تھا. تو وہ جو خاندان ہے نا، تو ان کے جو کرتوت ہیں آج بھی وہی ہیں. تو ان کے خاندان کی عورتیں بھی بڑا کام کرتی تھی، تو مردوں کے وہی کام ہوتے تھے جو میاں شہباز شریف کرتے ہیں، جوتے پالش کرنا، باقی کام کرنا. نواز شریف بھی وہی کرتا آیا ہے. تو پاکستانیوں جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے اپنے چچا کو مشورہ دے دیا ہے بھاگنے کا. پرویز الہی صاحب لگے ہوئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، لوگوں سے بات کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹیاں جو اس وقت چھپی ہوئی بیٹھی ہیں یا کسی وجہ سے نہیں بول رہی، ہو سکتا ہے وہ بھی اگلے چند دنوں میں قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے شاید کھڑی ہو جائیں. حالانکہ اس وقت تک تو ان کا جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کھڑی نہیں ہو رہی، وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. لیکن ممکن ہے کہ ان کے ضمیر جاگ جائیں. ان میں کسی ایک کا ضمیر بھی جاگ گیا نا تو پھر حالات چینج ہو سکتے ہیں. حالانکہ اس وقت جو ہماری جو مرکز کی حکومت ہے وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہیں جو نیوٹرل ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود چل رہی ہے یہ. اس کے ساتھ کوئی خاص قسم کی الفی لگی ہوئی ہے. آپ سوچیں نا، اگر اس حکومت کے ساتھ یہ خاص قسم کی الفی نہ لگی ہوتی تو ایسے حالات میں جب اوپنلی شہباز شریف کہہ رہا ہے، اس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، جب ان کا مفرور مجرم جو ہے نواز شریف وہ لندن میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا، تو ایسے حالات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم، باپ یا باقی چھوٹی پارٹی ہیں اگر الفی نہ لگی ہو، یہ پارٹیاں اس وقت بھی اس حکومت کا سارے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری پارٹیاں پوری پارلیمنٹ میں کوئی بھی بندہ یونین پارٹیوں میں ہے، ہر بندے نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ مجھے سپریم کورٹ کے ساتھ لڑنا ہے، مجھے آئین کے ساتھ لڑنا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن ان کی مجبوریاں ہیں. پتہ نہیں ان بیچاروں میں سے کتنے کی آڈیو ویڈیو لیکس ان کو پہنچا دی گئی ہوں. پہلے عوام کے سامنے تو آڈیو لیکس نہ ہی ہوں، لیکن ان کو پہنچا دی گئی ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پاکستانیوں، ہم نے کل دیکھنا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ حق کے لیے، انصاف کے لیے فیصلہ کرے گی، اور ہم سب نے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان وہ پاکستان بن کے رہے گا جس کا خواب ہمارے لیڈر نے دیکھا تھا، اور اس کا خواب ہمارا موجودہ لیڈر دیکھ رہا ہے. پاکستان پائندہ باد.